بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات 2015 کا پیپر آپ حضرات کے سامنے حل کیا جاتا ہے۔ اس کے تقریباً 50 MCQs اس ویڈیو میں حل کیے جاتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں کویسچن نمبر 1 سے۔ کویسچن نمبر 1 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نہج البلاغہ۔ کویسچن نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کویسچن نمبر 3، جو سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اے تعزیر، اور جو سزا اللہ تعالیٰ مقرر کرے اسے حد کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4، تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر بی ہے، یعنی حضرت قطب شہید۔ کویسچن نمبر 5، قوم نوح علیہ السلام کتنے بتوں کی پرستش کرتی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر 5 ہے، یعنی 5 بتوں کی پرستش کرتی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ کویسچن نمبر 6، قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہبل۔ تو ہبل جو ہے قریش کے سب سے بڑے بت کا نام ہے۔ کویسچن نمبر 7، دی اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر بی ہے، یعنی سید امیر علی۔ کویسچن نمبر 8، واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 61 ہجری۔ کویسچن نمبر 9، خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر بی ہے، یعنی معتصم باللہ۔ کویسچن نمبر 10، جنگ جمل کب ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 36 ہجری۔ کویسچن نمبر 11، شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہے، یعنی اصول تفسیر۔ تو اس کتاب کا جو اصل مین موضوع ہے وہ ہے اصول تفسیر۔ کویسچن نمبر 12، قرآن پاک کی کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر بھی ہے، یعنی النمل۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ کا ذکر آیا ہے؟ کویسچن نمبر 13، حد قذف کب نازل ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہے، یعنی 5 ہجری۔ حد قذف جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی آدمی کس پر تہمت لگائے تو اس کے بدلے میں اس کو 80 کوڑے ملیں گے۔ کویسچن نمبر 14، جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہے، یعنی ابن جریر طبری۔ کویسچن نمبر 15، وحی غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ڈی ہے، یعنی حدیث قدسی۔ وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع سے مراد حدیث قدسی ہے۔ ایسی حدیث جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 16، شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر اے ہے، یعنی 5 آیات ہے۔ کویسچن نمبر 17، برصغیر میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہے، یعنی شاہ رفیع الدین نے۔ تو قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، اور اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا ہے۔ کویسچن نمبر 18، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر اے ہے، یعنی الفاتحہ۔ کویسچن نمبر 19، قرآن کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر بی ہے، یعنی بنی اسرائیل سے، جو 15 پارے کے شروع میں ہے۔ کویسچن نمبر 20، قرآن مجید کا مکی حصہ کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہے، یعنی وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، اور دوسرے حصے کو مدنی حصہ کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ کویسچن نمبر 21، ابو الفدا کی جغرافیہ پر مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟
تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہے یعنی تقویم البلدان۔ نمبر 22 ماء الملوک کس کی ایجاد ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر اے ہے یعنی جابر بن حیان، جس کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 23 کون سا مسلم ریاضی دان معروف شاعر بھی تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر بی ہے یعنی عمر خیام۔ کویسچن نمبر 24 گلیلیو کی اہم ایجاد کیا تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر بی ہے یعنی دوربین۔ کویسچن نمبر 25 پنڈولیم والی گھڑی کس نے ایجاد کی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہے حسن علی بن یونس۔